اسکرین پر آپ کے سامنے ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے کم از کم 2 بار پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر رہے. جی پھر سے پڑھیں. ماں کا کردار، ماں کا رول کسی بھی بچے کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کسی بھی بچے کو مائیں بہت اچھا اور کسی کو اپنے رول کو نبھاتے ہوئے کم اچھا بنا سکتی ہیں. کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درس گاہ ہے، اور جو بچے ماں کی گود میں فیل ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے کسی شعبے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. لیکن ماں کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ان کا رول خاندانی زندگی میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. تو آج کا پیغام چونکہ ماں کے لیے ہوگا، آج کے دن کی مناسبت سے ہم ماں کے ساتھ مخاطب ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کا پیغام ان کے لیے رہنمائی اور برکت کا باعث ہوگا. ایک زبردست خیال کے ساتھ آئیے آگے بڑھیں. اور میں جتنی بھی مائیں یہاں موجود ہیں اور جتنی مائیں بعد میں مجھے سنیں گی، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ خدا آپ کو لے کر ایک تاریخ رقم کرنے والا ہے؟ کیا آپ اس بات کو سمجھتی ہیں اور آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ خدا آپ کو لے کر ایک تاریخ رقم کرنے والا ہے، ایک ہسٹری لکھنے والا ہے؟ اور کیا آپ اس پوزیشن پر ہیں جہاں تاریخ کے پنوں میں آپ کا نام سنہری حرفوں سے موجود رہے؟ کیا بچوں کی زندگی میں آپ کا رول ایسا ہے، آپ کی پوزیشن ایسی ہے، آپ اپنے آپ کو اس طرح سے بنائے ہوئے اور سنبھالے ہوئے ہیں کہ آپ کا نام تاریخ کے پنوں میں، خاندان کی تاریخ کے پنوں میں سنہری حرفوں سے لکھا جائے؟ میں تمام ماؤں سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو لے کر اور اپنے رول کو لے کر کبھی سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں. یاد رکھیں کہ آپ کو اس رول کو اچھے سے نبھانا ہے کیونکہ جواب طلبی ہوگی. قادر خدا جو کسی بھی بیٹی کو اپنی میراث میں سے بیٹا اور بیٹی بخشا ہے، تو وہی بیٹی اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر یہاں ایک عہد کر رہی ہوگی، اس ننھی جان کو لے کر ایک ذمہ داری لے رہی ہوگی، اور یہیں کھڑے ہو کر وہ اس بات کا اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، وقت کیسا بھی کیوں نہ ہو، میں بطور ماں کے اپنا رول ادا کرتی اور پھر کرتی رہوں گی. اس کے پیچھے سینس کیا ہے؟ میں کیوں ایسا کروں گی؟ اس لیے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے خدا کو جواب دینا ہوگا. ان ننھی جانوں کے حوالے سے جب خدا سوال پوچھے گا تو مجھے جواب دینا ہوگا. اب اپنی منزل کو غیر سنجیدگی سے مت لیں. اب اپنے رول کو غیر سنجیدگی سے مت لیں. آپ کو ایک تاریخ رقم کرنی ہے، ایک یادگار چھوڑنی ہے، ایک مثال قائم کرنی ہے اور اپنے آپ کو ایک ماڈل کی صورت دینی ہے.
اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ خدا کے تابع رہیں گی، خدا کے تابع فرمان ہوں گی۔ اور اگر کوئی ماں خدا کے تابع نہیں ہوتی، تابع فرمان نہیں ہوتی، تو پھر وہ ایسی کسی تاریخ کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ میں آپ ماؤں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے چلی جائیں گی تو کبھی سوچا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے بچے آپ کو کن شبدوں سے یاد کریں گے؟ ان کے شبد آپ کے لیے اچھے ہوں گے یا کم اچھے؟ کیا آپ ان کے لیے ایک یادگار کے طور پر ہوں گی؟ اور آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گی کہ وہ آپ کو یاد کرتے رہیں گے؟ وہ کون سی خاص بات ہے جس کو وہ بار بار آپ کو یاد کر کے دہراتے رہیں گے اور آپ کو یاد کرتے رہیں گے کہ یہ کوالٹی میں نے ہمیشہ اپنی ماں میں دیکھی ہے۔ اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے رول کو سمجھیں، اور جب ہم اپنے رول کو سمجھ کر اسے نبھائیں گے تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مائیں جو ہیں وہ آسکر تک پہنچیں گی۔ رول نبھانے کے بعد آسکر ملتا ہے نہیں؟ آپ رول نبھائیں گی تو پھر آپ آسکر تک پہنچیں گی، پھر آپ کے کندھے پر تھپڑی دے کر آپ کو یہ کہا جائے گا ویل ڈن، آئی میری بیٹی ویل ڈن۔ اور پھر بھی وہ سٹیج آئے گی جب خاندان کے لوگ اور کلیسیا کے لوگ یہ کہیں گے کہ بہتری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن آئی بیٹی تو نمبر 1 ہے۔ پھر خاندانوں سے یہ آواز اٹھے گی کہ ہماری بہت سی بہویں تھیں، بہت سی بیٹیاں ہم بیا کر لائے، لیکن تو نمبر 1 ہے۔ ہمارے گھر میں بہت سی خواتین آئیں جو مختلف رشتوں میں تھیں، لیکن یو آر دا نمبر 1۔ اور یہ آواز اسی وقت اٹھے گی جب آپ اپنا رول اچھے سے نبھائیں۔ اور میں نے کہا رول اچھے سے نبھانے کے نتیجے ہی میں آپ کو آسکر ملے گا، اور یہ آواز گونجے گی ویل ڈن، آئی میری بیٹی ویل ڈن۔ اب آئیے ذرا ایک سٹیپ آگے آئیں۔ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بطور ماں کے جتنی مائیں آج یہاں موجود ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایکسٹرا کیا کیا ہے؟ میں پوچھنے پر آؤں تو ہر بندہ ہی کہے گا، ہر بیٹی ہی کہے گی کہ اس نے بطور ماں کے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ جواب ہو یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ لیکن میں آج جتنی مائیں یہاں موجود ہیں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایکسٹرا کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو لے کر آپ کے بچے آپ پر اتراتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو لے کر آپ کے بچے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جنموں کے ماننے والے تو نہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو ہم یہی کہتے کہ اگلے جنم میں تو ہی ہماری ماں ہوتی۔ زندگی میں رول جو ہیں وہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور میں نے آج اسی لفظ کو پکڑ کر رکھا، رول، کردار۔ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے
پھر عمر کے ساتھ ساتھ وہ مختلف رول نبھاتی اور پھر نبھاتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور میرے ساتھ چلیے. جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، جب آپ پیدا ہوئی تو آپ ایک بیٹی تھی، گویا کہ آپ کا رول بیٹی کا رول تھا. آپ نے اس رول کو کس طرح سے نبھایا؟ اب کتنی اچھی بیٹی ثابت ہوئی، کتنی اچھی. پھر آپ تھوڑی سی بڑی ہوئی، آپ اسکول جانے لگی تو آپ نے اسٹوڈنٹ کا رول نبھانا شروع کر دیا. آپ کتنی اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ آپ نے کس طرح کا رول نبھایا؟ اور کیا آپ کے اسکول کے لوگ، پرانے لوگ، آپ کے ٹیچرز جب آپ سے ملتی ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتی ہیں، یاد کر کے ملتی ہیں کہ واقعی آپ میری بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی؟ رول پکڑ کر رکھیے گا. پھر آپ اپنی پروفیشنل لائف میں آ گئی. پروفیشنل لائف میں ہوتے ہوئے آپ کے ساتھی ورکرز جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں؟ آپ کس طرح کے پروفیشنلز ہیں، کس طرح کی پروفیشنلز بنی آپ، اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو ہیں وہ آپ کو کن شبدوں سے یاد کرتے ہیں؟ رول کو پکڑ کر رکھیے گا. آپ کا رول چینج ہو گیا، آپ پروفیشنلز میں شامل ہو گئے. پھر وقت آگے بڑھا اور آپ کی شادی ہو گئی اور آپ بیوی بن گئی. پھر آپ نے بیوی کا رول کس طرح سے پلے کیا؟ اس رول کو نبھاتے ہوئے کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا اور آپ کیسی بیوی ثابت ہوئی؟ رول کو پکڑ کر رکھیے گا. پھر خدا نے آپ کو اولاد دی، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، آپ ماں بن گئی، ایک نیا رول مل گیا. اس رول کو آپ نے کس طرح سے نبھایا؟ کتنی سنجیدگی سے نبھایا، کس طرح سے نبھایا، اور ان بچوں کو کس طرح سے تیار کیا، ان کو کتنا خدا کے قریب رکھا اور انہیں کتنا خدا کے قریب لائی. پھر عمر میں آپ آگے بڑھ گئی اور آپ نانی بن گئی، آپ دادی بن گئی. پھر رول تبدیل ہو گیا. اس رول کو آپ کس طرح سے نبھا رہے ہیں؟ رول کو نبھانے کے حوالے سے تیسری بار میں کہنے لگا ہوں، آپ کو آسکر ملے گا. رول جتنا مشکل ہوگا آسکر اتنا آسان ہوگا، کیونکہ آسان رولز جو ہیں ان پر آسکر نہیں ملتا. اس لیے اگر آپ کسی مشکل فیز میں ہیں تو آج ماؤں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آسکر کے بہت قریب ہیں، بہت قریب. آپ کو بس آسکر ملنے ہی والا ہے. اس لیے مہربانی سے بے دل نہ ہوں اور اس رول سے جان چھڑانے کی کبھی کوشش نہ کریں، کبھی کوشش نہ کریں. آگے بڑھیں گے. یہ تمام کے تمام رولز دینے والا کون ہے؟ ان رولز میں ہمیں دھیرے دھیرے شفٹ کرنے والا شکیل کون ہے؟ شاباش، خدا. یہ رولز آپ کو دیے کس نے ہیں؟ آپ کی زندگی کا اسکرپٹ کس نے لکھا ہے؟ اس اسکرپٹ میں آپ کو کتنے رول دیے گئے ہیں اور دینے والا کون ہے؟ خدا. تو اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے خدا کو جواب دیں اور پھر ان رشتوں کو جو خالق خدا نے آپ کو کسی نہ کسی طور پر اس ہوئے زمین پر دیے.
जवाबदेही होगी, क्योंकि लिखा है कि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। और इसी अजीम किताब में लिखा है, जो जैसा करेगा वो खुदावंद से वैसा ही अजर लेगा। जो जैसा करेगा वो खुदावंद से वैसा ही अजर लेगा। अब बताओ मां के तीतुस के खत के दूसरे बाब में कुछ हदायत पाई जाती है जो यकीनी तौर पर माओ के लिए मसले राह है। और माओ को तीतुस के खत में उसके दूसरे भाग में चंद एक बातों की तलकीन की गई है। आइए जरा उस हदायत और तलकीन की तरफ नजर करें। लिखा है कि खवातीन जो है उनकी वज़ा मुकद्दसों की सी होनी चाहिए। उनका लुक जो है वो मुकद्दस औरतों की तरह होना चाहिए, जो अपने आप को इस तरह से संवारती हैं कि वो खूबसूरत दिखाई देते, अपने किरदार के हवाले से, अपने अमल के हवाले से, अपनी गुफ्तगू के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से खूबसूरत। लिखा है कि उनकी वज़ा, उनका लुक मुकद्दसों का सा हो, वो तोहमत लगाने वाली ना हो, अच्छी बातें सिखाने वाली हो, मुत्तकी हो, पाक दामन हो और अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करने वाली हो, अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करने वाली हो, अपने घराने को खिलाने वाली हो, शौहर को प्यार करने वाली हो, रिश्तों के लिए नमूना हो। और उनकी गुफ्तगू में वहां लिखा है सफाई और संजीदगी हो। उनकी गुफ्तगू में सफाई और संजीदगी जो है वो पाई जाए। अब पहले ग्रंथियों के 10वें बाब की 31वीं आयत में हम में से एक के लिए और खास तौर पर खवातीन के लिए और माओ के लिए आज के दिन में लिखा है, जो करो वो सब कुछ खुदा के जलाल का बायस हो। किसी भी तरह का रोल आप निभाती हैं, उसका पहला क्रेडिट उसे मिलना चाहिए जिसने आपको ये रोल दिया है, पहला क्रेडिट। और उसके बाद फिर वो क्रेडिट आपको मिले, सबसे पहले उसे मिले जिसने आपको ये रोल दिया। तो मां होना इसे कोई मामूली रुतबा, कोई रोल ना समझें भाई, ये कोई मामूली बात नहीं। वालिदा होना ये तो नेचुरल है भाई, लेकिन मां होना जो है ये थोड़ी मुश्किल बात है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि इस 8-8 अरब की दुनिया में वालिदाएं बहुत हैं, माएं बहुत कम हैं, माएं बहुत कम हैं, रोल को अच्छे से निभाने वाली बहुत कम हैं। और मैं यहां दलेरी के साथ कहूंगा कि अगर तमाम की तमाम माएं शायद बेहतरीन किस्म का रोल प्ले करें तो दुनिया में करप्शन कैसे हो, ये करप्ट बच्चे कैसे पैदा हों, ये बुरे बच्चे कैसे पैदा हों, और ये हंगामा करने वाले और तोड़ फोड़ करने वाले और खून खराबा करने वाले बच्चे कैसे पैदा हों, सवाल ही नहीं पैदा। कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कमी रह जाती है। इसीलिए कहा तो घर बैठे, राह चलते, उठते, लेटते, खाते पीते अपने बच्चों से कलाम को शेयर किया करना, उनसे कलाम की बातें किया करना, कलाम की ये बातें उनके माथों पर टिक्कों की मानंद हो, उनके हाथों पर लिखी हुई हो, बंधी हुई हो। और कहा
कि ये तेरे घर की चौखटों पर भी दर्ज हो। इसका मतलब यह हुआ कि जहां नजर पड़े वहां खुदा के मुंह की बातें, खुदा के कलाम की बातें बच्चों को दिखाई दी। जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो, और कुछ भी करते हुए याद रखो कि क्रेडिट हमें नहीं बल्कि उसे मिलना चाहिए जिसने हमें किसी रोल में इस पूरे जमीन पर रखा है। जब आप अपने रोल को अच्छे से निभाएंगे, तो फिर मैंने अर्ज किया और 3-4 बार अर्ज किया कि खुदा की तरफ से तो आपको ऑस्कर मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इसी तराजू में जरा इंसान की किताब के 31वें बाब को भी पढ़िएगा। जब आप अच्छे से अपना रोल निभाएंगे तो फिर लिखा है उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है, उसके बच्चे उठते बैठते उसे मुबारक कहते हैं, उसके बच्चे उठते बैठते उसे मुबारक कहते हैं। खानदान के लोग ये कहते हैं कि तेरी बेटियां इस खानदान में आई, लेकिन तू बेटा नंबर 1 है। और इंसान की किताब भी में लिखा है रिवार्ड के इसी ख्याल को लेकर कि फाटक पर जब इस खातून का शौहर वहां बैठता है तो वहां बैठे हुए लोग भी उसकी तारीफ करते हैं, उसकी दानाई, उसकी अक्लमंदी और उसकी खिदमत को, उसके किरदार को याद करते हुए उसकी तारीफ और उसकी सताइश करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत जबरदस्त खातून है, सचमुच वो एक मॉडल खातून है जिसकी तकलीद करनी चाहिए, जिसे कॉपी करना चाहिए। अब 2 बातें मैं आपसे कहूंगा बतौर मां के, और फिर हम आज के कलाम को यहीं पर बंद करेंगे। पहली बात, आपका मौजूदा रोल जो है वो आपको कैसा लगा है, आसान या मुश्किल? आप में से कुछ दादियां भी हैं, कुछ नानियां भी हैं, कुछ अभी माएँ हैं, कुछ अपने बच्चों की शादियां करने वाली हैं, एक नए रोल में जाने वाली हैं। मैंने सास वाला रोल जानबूझ के छेड़ा ही नहीं, हालांकि वो सबसे खतरनाक रोल है, वो मैंने जानबूझ के नहीं, और मैंने कहा उसे छोड़ो, फिर वो आज का दिन जरा अच्छा है, खुशी की बात होनी चाहिए। आप जो रोल इस वक्त निभा रही हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या जो रोल आप निभा रही हैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती हैं कि मैं अपना 100% दे रही हूं? और मैं समझती हूं कि इस 100% के नतीजे में मुझे खुदा की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा और मिलकर रहेगा। अपने आप को जवाब दें, अपने आप। दूसरी बात, अगर खालिद खुदा ने मुझे और आपको औलाद की सूरत में बेटी अता की है, तो मैं फिर माओ की तरफ आ रहा हूं। आप क्या सोचती हैं कि आपकी बेटियां किस तरह की माएं होंगी? सुनने में तो यही आया है कि जैसा बाप वैसे बेटे, जैसी मां वैसी बेटी। सुनने में तो यही आता है। तो फिर हम क्या कहेंगे, आप क्या सोचती हैं कि आपकी बेटियां जो हैं वो किस तरह की माएं होंगी? किस तरह से वो अपने रोल को अच्छे से निभा पाएंगी, ऑस्कर तक पहुंचेंगी, इस मुकाम तक पहुंचेंगी जब उनका टंगा थपथपा कर कहा जाएगा वेल डन बेटी, वेल डन। तो बिल्कुल अपनी मां की तरह है, तो बिल्कुल अपनी मां के जैसे होती है। वाकई तुझे देखकर ये कहा जा सकता है कि
وہ اپنی ماں کے جیسے ہے. آئیے دعا کریں. میرے خدا تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے اور آج کی اس آگاہی کے لیے تیرا شکر.